رات کی خاموشی میں کمرے کے اندر صرف کتابوں کے صفحات پلٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ انیکا، جس کا سر تیز بخار کی تپش سے پھٹ رہا تھا، دلاور کی گود میں سر رکھے زبردستی اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلاور نہایت ہی صبر و تحمل سے اس کے سامنے کھلی کتاب کے اہم نکات اسے سمجھانے میں مصروف تھا۔ وقتاً فوقتاً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر تپش چیک کرتا اور اسے ہمت دلاتا کہ بس تھوڑی سی تیاری باقی ہے۔ انیکا سے ذہن تھکن اور بخار کے زیر اثر دھندلا رہا تھا۔ اسے یہ بھی ہوش نہ رہا کہ وہ کب دلاور کی قمیص کا پلو تھامے گہری نیند کی وادیوں میں اتر گئی ہے۔ دلاور نے جب اسے سوتا دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے نہایت ہی نرمی سے اس کے سر کے تکیے کے نیچے ہاتھ رکھا اور خود بھی وہی صوفے سے ٹیک لگا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے سو گیا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر انیکا کے چہرے پر پڑی تو اس نے کروٹ بدلی، مگر یہ کیا؟ اسے اپنی کمر کے گرد کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ آنکھیں پوری طرح کھلی تو سامنے دلاور کا سوتا ہوا پرسکون چہرہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ ایک دم سے اس کے حصار سے نکلی اور کسی وحشی کے پیچھے لگے ہونے کے خوف سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کی سسکیاں اور چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھیں جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہو۔ اس نے سیدھا کچن میں جا کر اپنی ماں کا پلو پکڑ لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگی۔ مورے، اب ہمارا بچہ ہو جائے گا، میں لٹی گئی مورے۔ رات کو دلاور نے مجھے کس بھی کی اور حق کر کے سوئے ہیں۔ میں ماں بننے والی ہوں مورے، مجھے ابھی نہیں بننا، مجھے تو بھی اپنا پیپر دینا ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ انیکا کی آواز پر گھر کے تمام بڑے آغا جان اور بابا سائیں بھی ہکا بکا رہ گئے اور کچن کی طرف دوڑ پڑے۔ دلاور جو ابھی نیند سے بیدار ہو کر نیچے آیا ہی تھا، یہ سن کر وہیں ساکت رہ گیا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے لال بھبوکا ہو رہا تھا، جبکہ انیکا اپنی ہی معصومیت پہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا تماشا کھڑا کر چکی تھی۔ کچن میں موجود سب لوگ ساکت کھڑے انیکا کی ہذیانی کیفیت اور اس کے انکشافات پر کبھی اسے اور کبھی پیچھے کھڑے دلاور کو دیکھ رہے تھے۔ آغا جان کی عقابی نظریں دلاور کے چہرے پر گڑی تھیں، جو شرمندگی کے مارے اب دیواروں میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا۔ انیکا کا رونا دھونا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے مورے کا بازو جھٹک کر دہائی دے رہی تھی کہ اس کی پڑھائی کا کیا ہوگا اور وہ اتنی جلدی ذمہ داریاں کیسے سنبھالے گی۔ بابا سائی نے ایک گہرا سانس لیا اور دلاور کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں بولے، دلاور، یہ سب کیا سن رہے ہیں ہم؟ کیا تمہاری تربیت ہم نے اسی لیے کی تھی کہ تم ایک معصوم بچی کی زندگی سے کھیلو؟ دلاور کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے سمجھاتا کہ رات صرف پڑھائی کے دوران تھکن سے وہ دونوں وہیں سو گئے تھے اور انیکا کی باتوں میں کتنی سچائی ہے۔ مورے نے انیکا کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے ہنسیائی کا شکار ہو چکی تھی۔ مورے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا اور اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اب تو رخصتی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ انیکا نے اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی مارتے ہوئے وہ بات کہہ دی جو شاید بڑوں کے ذہن میں ابھی صرف ایک خیال کی صورت میں تھی۔ آغا جان نے عصا زمین پر مارا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اب دیر کیسی؟ دلاور، آ جاؤ اور اپنے باپ سے کہو کہ رخصتی کی تیاریاں کریں۔ ہم اپنی بیٹی کو مزید ایک پل یہاں نہیں رکھیں گے جہاں اس کی عزت داؤ پر ہو۔ دلاور نے غصے اور بے بسی سے انیکا کو گھورا، جس نے روتے روتے ایک نظر دلاور پر ڈالی اور پھر سے بین شروع کر دیے، یہ سمجھے بغیر کہ اس کی ایک نادانی سے ہمیشہ کے لیے اس ظالم کے کمرے کا قیدی بنانے والی ہے۔ چاچو اور ابا جان کے سامنے دلاور کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اسے بغیر جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا ہو۔ ابا جان نے جب اسے الگ کمرے میں بلایا اور گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بیٹا، تم سے یہ امید تو نہیں تھی، کیا واقعی تم نے وہ سب کیا جو وہ بچی رو رو کر بتا رہی تھی؟ تو دلاور کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تلملا کر بولا، ابا جان اب بھی اس پاگل لڑکی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ وہ کس قدر بے وقوف ہے یہ پورا گھر جانتا ہے۔ وہ بس پڑھتے پڑھتے تھکن سے میری گود میں سر رکھ کر سو گئی تھی اور صبح اٹھ کر نہ جانے اس نے کیا سے کیا سمجھ لیا اور پوری ٹبر کو اکٹھا کر لیا۔ ابا جان نے ایک لمبا سانس لیا اور دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، ہم جانتے ہیں کہ تم غلط نہیں ہو، لیکن اس نے تو تماشا لگایا ہے۔ اس کے بعد اب سب کی زبانیں بند کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے تمہاری رخصتی۔ باہر ہال میں جشن کا سماں تھا۔ انیکا کے چاچو کی بیٹیوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور شادی کی تیاریوں کے شور میں انیکا ابھی اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی صدمے کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جب بھی دلاور وہاں سے گزرتا، وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو بھر کر اسے ایسے دیکھتی جیسے وہ کوئی بہت بڑا گنہگار ہو۔ ایک موقع پر جب وہ اکیلا ملا تو وہ اس کے پاس جا کر پھسپھسا کر بولی، آپ نے اس رات میرے ساتھ بہت غلط کیا دلاور بھائی، میری پڑھائی، میرا کیریئر سب داؤ پر لگا دیا۔ دلاور نے غصے سے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا
اس کا جی چاہا کہ وہیں اس کا سر دیوار سے دے مارے، لیکن وہ ضبط کر کے رہ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لڑکی اپنی معصومیت میں اپنی بربادی کا سامان خود کر چکی ہے اور اب اسے اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ مہندی کی رات کا منظر کسی میلے سے کم نہ تھا۔ پورے آنگن کو پیلی روشنیوں اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ انیکا، جو کل تک رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، آج زرد رنگ کے لہنگے میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے اپنے کزنز کے ساتھ اسٹیج پر موجود تھی۔ جیسے ہی ڈھولک کی تھاپ بلند ہوئی، انیکا نے اپنی ساری پریشانیاں پس پش ڈال دیں اور دھماکے دار ڈانس شروع کر دیا۔ وہ اس قدر مگن ہو کر ناچ رہی تھی کہ اسے ہوش ہی نہ رہا کہ سامنے کھڑا دلاور اسے خاموش نظروں سے گھور رہا ہے۔ دلاور کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ ایک طرف یہ لڑکی سب کے سامنے اسے گنہگار ٹھہرا چکی تھی اور دوسری طرف اب وہ یوں بے فکری سے ناچ رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کزنز کے درمیان کھڑی انیکا کا کہکا اور اس کی لچکدار پرفارمنس دیکھ کر دلاور نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ فنکشن ختم ہوتے ہی جب مہمان رخصت ہوا اور انیکا تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی تو ابھی اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ پیچھے سے کسی نے زبردستی اسے دھکیلا۔ انیکا ہڑبڑا کر پیچھے مڑی تو سامنے دلاور کو دیکھ کر اس کے سانس رک گئے۔ دلاور نے قدم آگے بڑھایا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی تپش صاف محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا ہے تم نے یہ سارا ڈرامہ جان بوجھ کر رچایا تھا تاکہ مجھ سے شادی کر سکو، ہے نا؟ دلاور نے اس کے چہرے کی قریب جھک کر سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ یہ رونا دھونا، یہ بچہ ہونے کا ڈر، سب ایک ڈھونگ تھا تاکہ تم میری زندگی میں زبردستی داخل ہو سکو۔ انیکا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ دیوار سے لگی ہوئی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دلاور کا حصار بہت مضبوط تھا۔ جائیں یہاں سے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ اس نے کانپتی آواز میں ہمت جمع کر کے کہا۔ ابھی تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی، ابھی ہم صرف نکاح میں ہیں۔ آپ میرے کمرے میں اس طرح کیوں آ گئے ہیں؟ ابھی بی جان کو بتاتی ہوں۔ اس نے دلاور کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن دلاور کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ اسے یاد دلا رہا ہو کہ اب وہ اس کی شرعی نکاح میں ہے اور اس کا بھاگنا ناممکن ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو پورے گھر میں ایک عجیب سا شور برپا تھا، مگر انیکا کا رونا دھونا اب عمدی انتہا کو چھو رہا تھا۔ جیسے ہی اسے دلاور کے کمرے کی طرف لے جایا جانے لگا، اس نے اپنی تائی جان کا ہاتھ جھٹک دیا اور وہیں راہداری میں کھڑے ہو کر دہائیاں دینے لگی۔ تائی جان، میں اس کمرے میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے پہلے ہی میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اب اگر میں اندر گئی تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے ابھی ماں نہیں بننا، مجھے اپنی ڈگریاں لینی ہے، مجھے اس ظالم کے ساتھ بند کمرے میں نہیں رہنا۔ انیکا کی ان الٹی سیدھی اور بے وقوفانہ باتوں پر وہاں موجود خواتین نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ تائی جان نے اسے گھور کر دیکھا اور بازو سے پکڑ کر سختی سے سرگوشی کی۔ پاگل لڑکی، اتنی بھی تم چھوٹی نہیں ہو جتنی بے وقوف والی باتیں کر رہی ہو۔ چپ چاپ اندر چلو ورنہ سب ہنستے ہنستے پاگل ہو جائیں گے۔ انیکا کو زبردستی کمرے میں بٹھا دیا گیا جہاں وہ بیٹھ کے ایک کونے میں منہ پھلائے گھونگھٹ الٹ کر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں دلاور کو کوسنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب گھر کا شور تھم گیا اور رات کا سناٹا گہرا ہوا تو اچانک کمرے کا دروازہ ایک کا ہینڈل گھوما۔ انیکا کا دل ایک دم سے حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی چادر سیدھی کی اور ساکت ہو گئی۔ سیاہ رنگ کی کڑھائی والی شیروانی میں ملبوس دلاور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، پورے کمرے میں اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو پھیل گئی۔ بلیک شیروانی میں اس کی وجاہت اور اس کا باروب چہرہ دیکھ کر انیکا کا دل اس کے در شدت سے دھڑکا کہ اسے اپنی نبض ڈوبتی محسوس ہوئی۔ وہ جو ابھی تک غصے میں تلملا رہی تھی، دلاور کے ایک ہی عکس پر ایسی ٹھہری کہ پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔ دلاور نے دروازہ مقفل کیا اور نہایت اطمینان سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی نظروں میں ایک ایسی خاص چمک تھی جس نے انیکا کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی اور دلاور کے وجود کی غربت نے انیکا کی گرد ایک حصار سا باندھ دیا تھا۔ دلاور نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف اور معصومیت کی ایک عجیب جنگ چھڑی تھی۔ دلاور کا دل جو ابھی تک غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، انیکا کے قریب میں آ کر قرب میں ہی پگھلنے لگا۔ اس نے نہایت رومانوی انداز میں اس کے چہرے پر بکھری لٹوں کو پیچھے ہٹایا اور اس کے وجود کی پاکیزگی کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ دلاور کے لمس میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے سچ کو چھونا چاہا، اچانک اسے ایک زوردار دھچکا لگا۔ دلاور کی نظریں بیڈ شیٹ پر پڑیں جہاں کوئی بھی ایسا نشان نہیں تھا جو ایک پاک دامن لڑکی کی گواہی دیتا۔ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا اور ایک پل میں اس کا سارا پیار نفرت میں بدل گیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے انیکا کو خود سے الگ کیا، جیسے اس کا وجود اسے جھلسا رہا ہو۔ انیکا جو بھی اس کے لمس کے جادو میں کھوئی ہوئی تھی، ہکا بکا رہ گئی اور معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے۔
دلاور غصے سے بھرا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ انیکا وہیں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اس کے رونے یا ڈرنے کی وجہ سے دور چلا گیا ہے۔ کافی دیر بعد جب دلاور واپس کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح تھا۔ انیکا نے جیسے ہی اسے بلانے کے لیے لب کھولے، دلاور نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کر دیا، جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ اس نے انیکا کو دونوں کندھوں سے پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑا اور دھاڑتے ہوئے بولا، بولو، مجھ سے پہلے کس نے میرا حق چھینا ہے؟ کون مجھ سے پہلے تمہارے اس قدر قریب آیا ہے؟ یہ معصومیت کا لبادہ جو تم نے اوڑھ رکھا ہے، اس کے پیچھے کون سا گھناؤنا چہرہ چھپا رکھا ہے؟ انیکا کے ذہن پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دلاور کس حق اور کس بات کا ذکر کر رہا ہے، مگر دلاور کی آنکھوں کا خون اسے زندہ جلانے کے لیے کافی تھا۔ انیکا کے چہرے پر پڑنے والے تماچے کی گونج ابھی اس کے کانوں میں ہی تھی کہ دلاور کے الفاظ نے اس کے وجود کے پرخچے اڑا دیے۔ وہ بے بسی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے آنسوں سے بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس گناہ کی سزا پا رہی ہے۔ میرا کیا قصور ہے؟ آپ میرے ساتھ ایسا بہیو کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ بتائیں تو صحیح، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے سسکیوں کے درمیان مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اس کی معصومیت اور بے خبری دلاور کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ دلاور نے نفرت سے اس کا چہرہ چھٹک دیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرا کر بولا، میرا حق مجھ سے پہلے کسی اور کو دے کر اب یہ پاک دامنی کا ناٹک بند کرو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے اس معصوم چہرے سے اور تمہاری اس گھناؤنی حقیقت سے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ تمہیں اس رخصتی کی اتنی جلدی کیوں تھی۔ تم تو پہلے ہی سب کچھ لٹا چکی تھی اور اب میرے نام کا سہارا لینا چاہتی ہو۔ انیکا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کے لفظوں کا مطلب تو نہیں پتا تھا، لیکن دلاور کی نفرت اسے اندر تک جھلسا رہی تھی۔ کل صبح ہوتے ہی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تمہاری اس خلاصت کو میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں جوڑوں گا۔ دلاور کا غصہ قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے انیکا کے بالوں سے پکڑ کر اسے بیڈ کی طرف دھکیلا۔ تمہیں شادی کا بہت شوق تھا نا؟ تمہیں رخصتی کی بھی بڑی جلدی تھی۔ اب دیکھو کہ اس حق کا انجام کیا ہوتا ہے۔ انیکا گڑگڑاتی رہی، روتی رہی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، مگر دلاور اس وقت اندھی نفرت کی لپیٹ میں تھا۔ اس نے کسی محبت یا نرمی کے بغیر صرف اپنے انتقام اور حق کی تسکین کے لیے اس پر اپنا اختیار جتایا۔ وہ رات انیکا کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی، جہاں اس کا اپنا جیون ساتھی اسے ایک ایسی خطا کی سزا دے رہا تھا جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ اگلی صبح کا سورج انیکا کی زندگی کی سیاہ ترین سحر لے کر طلوع ہوا۔ جب وہ ناشتے کی میز پر آئی تو اس کے زرد چہرے پر دلاور کی انگلیوں کے نشانات اور سوجی ہوئی آنکھیں اس پر گزرنے والی قیامت کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح خاموش نظریں جھکائے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آغا جان نے جیسے ہی اپنی لاڈلی پوتی کا یہ حال دیکھا، ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے دلاور؟ آغا جان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس معصوم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جواب دو ہمیں۔ دلاور جو پہلے ہی غصے اور نفرت کی آگ میں جل رہا تھا، کرسی پٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پوچھے آغا جان کہ یہ سب کیا ہے؟ دلاور نے انیکا کی طرف حقارت سے اشارہ کرتے ہوئے زور سے کہا، جس لڑکی کو آپ لوگوں نے زبردستی میرے پلو سے باندھا ہے، وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس گھر کی بہو بنے۔ یہ نہ پاکیزہ ہے اور نہ ہی باحیا۔ اس نے تو اپنا سب کچھ پہلے ہی کسی اور پر لٹا دیا تھا اور اب مجھ سے پاک دامنی کا ناٹک کر رہی ہے۔ یہ سنتے ہی گھر میں جیسے بم پھٹ گیا۔ موری اور تائی جان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، جبکہ بابا سائی کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ دلاور نے جیب سے کاغذ نکال کر میز پر پٹکا اور انیکا کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں اس گندگی کو اپنے نام کے ساتھ ایک پل نہیں رکھ سکتا۔ میں دلاور خان تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ابھی اس نے پہلی ہی طلاق دی تھی کہ انیکا کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگی۔ اس کا سر چکرایا اور وہ زوردار چیخ کے ساتھ فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ تائی جان اور مورے اسے اٹھانے کے لیے لپکی، جبکہ آغا جان صدمے سے اپنی کرسی پر ڈھیر ہو گئے۔ ولیمے کا فنکشن جو چند گھنٹوں بعد شروع ہونا تھا فوراً منسوخ کر دیا گیا اور گھر میں خوشیوں کی جگہ ماتم کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ دلاور جس کے سینے میں بھی صرف انتقام کی آگ تھی، ایک نظر اس بے ہوش وجود پر ڈالی اور غصے میں گھر سے باہر نکل کر اپنی گاڑی سٹارٹ کر دی، یہ سوچتے بغیر کہ اس نے جس معصومیت پر داغ لگایا وہ شاید حقیقت میں اجلی ہی تھی۔ کمرے کی فضا سوگوار تھی، جہاں انیکا ہوش میں آنے کے بعد ایک زندہ لاش بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھی، مگر ان میں کوئی زندگی باقی نہیں تھی۔ مورے، اس کی ماں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، مگر ان کی مامتا پر بھی شک کی دھن چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے جھک کر انیکا کے چہرے کو غور سے دیکھا اور دبی دبی سسکیوں کے درمیان پوچھا، انیکا میری بچی، سچ سچ بتا دے، کیا واقعی تو نے پہلے خود کو کسی اور کے حوالے کیا تھا؟ کیا تجھ سے کوئی ایسی خطا ہوئی، کوئی ایسا گناہ ہوا جس کی وجہ سے دلاور نے آج سب کے سامنے
ہمیں رسوا کر دیا۔ بول انیکا، اگر کچھ ہے تو اپنی ماں کو بتا دے، کم از کم یہ تڑپ تو ختم ہو کر دلاور جھوٹا ہے یا تو۔ مورے کی آواز میں بے اعتباری اور درد کا ایک ایسا امتزاج تھا جس نے انیکا کے مردہ وجود میں ایک جھرجھری سی پیدا کر دی۔ انیکا نے نہایتی قرب سے اپنی آنکھیں بند کی اور آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے لبوں سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا، بس آنسو تھے جو مسلسل اس کے کانوں کی لو تک بہہ رہے تھے۔ کمرے میں موجود دیگر خواتین بھی اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کے چہرے پر کسی گناہ کے نشانات ڈھونڈ رہی ہوں۔ اتنے میں دلاور کی چھوٹی کزن جو تائی جان کی بیٹی تھی تیزی سے آگے بڑھی اور انیکا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ غصے سے اپنی ماں اور چچی جان کی طرف دیکھ کر چلائی، آپ لوگوں کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ آپ اس معصوم پر شک کر رہے ہیں؟ وہ لڑکی جو ابھی تک یہ سمجھتی تھی کہ صرف حق کرنے سے بچہ ہو جاتا ہے، وہ کسی گناہ کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ دلاور بھائی اندھے ہو گئے ہیں، مگر آپ لوگ تو اسے بچپن سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کی معصومیت کی گواہی تو اس کی خاموشی دے رہی ہے۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے سب کو خاموش کر دیا۔ اسی دوران دلاور کی ماں یعنی انیکا کی تائی جان، جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، قریب آئیں۔ ان کی آنکھوں میں دلاور کے کیے پر شرمندگی اور انیکا کے لیے بے پناہ یقین تھا۔ انہوں نے مورے کا ہاتھ انیکا کے سر سے ہٹایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اسے سہارا دیا۔ مجھ سے زیادہ دلاور کو کوئی نہیں جانتا، وہ غصے میں عقل کھو دیتا ہے، مگر میں اس لڑکی کی رگ رگ سے واقف ہوں جس بچی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار کر یہ رخصتی کروائی۔ وہ کبھی دغاباز نہیں ہو سکتی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب دلاور کی کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور وہ اپنی اس حرکت پر خون کے آنسو روئے گا، مگر اس وقت میری بیٹی کو تمہارے شک کی نہیں، تمہارے بھروسے کی ضرورت ہے۔ تائی جان نے انیکا کے سر پر پیار دیا، جبکہ انیکا ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جیسے اسے کوئی مسیحا مل گیا ہو۔ کمرے کی فضا سسکیاں بھرتی انیکا کی آواز سے بوجھل ہو رہی تھی، جو تائی جان کے سینے سے لگی بار بار بس ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، مورے میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دلاور بھائی مجھ پر اتنا بڑا بہتان کیسے لگا سکتے ہیں؟ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ وہاں موجود پتھر دل بھی پگھل جاتے۔ روتے روتے اچانک اس کا سانس اکھڑنے لگا، رنگت سفید پڑ گئی اور وہ ایک بار پھر تائی جان کے بازوں میں ہی بے جان ہو کر جھول گئی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی کرو، میری بچی کی جان نکل رہی ہے۔ مورے کی چیخوں نے پورے گھر کو لرزا دیا، مگر انیکا اب ان سب سے بے خبر گہری بے ہوشی کی وادیوں میں اتر چکی تھی، جیسے وہ اس ظالم دنیا کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف دلاور، جو اپنے جذبات کے طوفان میں گھرا ہوا تھا، تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا اپنے سب سے قریبی دوست شہریار کے ڈیرے پر جا پہنچا۔ شہریار اسے اچانک اس حال میں بکھرے ہوئے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ دلاور، خیریت تو ہے؟ آج تو تمہارے ولیمے کا دن تھا، تم یہاں اس حال میں کیا کر رہے ہو؟ بھابھی کیسی ہیں؟ شہریار کے سوالات پر دلاور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی خاموشی شہریار کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ کچھ بولو تو صحیح یار، کیا ہوا ہے؟ گھر میں سب ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس طرح یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کافی دیر کی خاموش تکرار کے بعد دلاور نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا، شہریار، میں فی الحال واپس گھر نہیں جانا چاہتا، میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو۔ مگر شہریار اسے اس حال میں کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے دلاور کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے کریدنا شروع کر دیا۔ دیکھو دلاور، ہم بچپن کے دوست ہیں، مجھ سے کچھ مت چھپاؤ، کیا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ دلاور نے تڑپ کر اسے دیکھا اور بولا، حادثہ نہیں شہریار، میری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ جس لڑکی کو میں نے بچپن سے چاہا تھا، جو بچپن سے میری منقوہ تھی، جس کی معصومیت کی میں قسمیں کھایا کرتا تھا، اسی نے مجھے سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے۔ وہ پاک دامن نہیں ہے شہریار، اس نے میرا حق مجھ سے پہلے ہی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ شہریار یہ سن کر دنگ رہ گیا، مگر اس نے دلاور کی طرح جذبات میں آ کر فیصلہ کرنے کے بجائے عقل سے کام لیا۔ خاموش ہو جاؤ دلاور، ہوش کے ناخن لو۔ انیکا جیسی معصوم لڑکی کے بارے میں تم ایسی بات کیسے سوچ سکتے ہو؟ تم اسے اپنے گھر سے مت نکالو، اسے طلاق دینے کی غلطی ہرگز نہ کرنا۔ تم نے اس سے آرام سے پوچھا، کیا پتا اس کے ساتھ ماضی میں کوئی زیادتی ہوئی ہو جس کا اسے علم نہ ہو، یا پھر تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہو۔ میڈیکل سائنس میں بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، تم یوں اپنا گھر اور ایک لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ شہریار اسے ہر ممکن طریقے سے سمجھا رہا تھا تاکہ وہ مزید کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ دلاور غصے کے عالم میں پہلی طلاق کا تیر چلا چکا ہے جو اب واپس نہیں آ سکتا تھا۔ شہریار نے دلاور کے کندھوں کو سختی سے جکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور حکم نامہ صادر کرنے والے لہجے میں بولا، دلاور، ہوش میں آؤ اور ابھی میرے ساتھ گھر چلو، تم یوں بھاگ کر سچائی سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اگر تمہیں شک ہے تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرو، اس طرح کسی پر بہتان لگا کر اپنی زندگی برباد مت کرو۔
دلاور کا دل ملامت اور غصے کے درمیان پسا ہی جا رہا تھا، مگر شہریار کی ضد کے آگے اسے ہار ماننی ہی پڑی۔ وہ بوجھل قدموں سے گاڑی میں بیٹھا، مگر اس کے ذہن میں انیکا کے وہ معصوم آنسو اور پھر اپنی دی ہوئی طلاق کا وہ ہولناک جملہ بار بار گونج رہا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے جذبات میں آ کر بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن انا اب بھی اسے پیچھے ہٹنے سے روک رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی فضا میں چھایا سوگ دیکھ کر دلاور کے قدم ڈگمگا گئے، مگر شہریار اسے زبردستی شہر کے ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا، جہاں انیکا کی میڈیکل رپورٹ اور اس رات کی صورتحال پر بات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے جب دلاور کی باتیں سنی تو ان کے چہرے پر ہمدردی کی بجائے ایک گہری ناگواری ابھر آئی۔ دیکھیے دلاور صاحب، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج کے دور میں پڑھے لکھے مرد ایک معصوم لڑکی کے کردار کو صرف ایک جسمانی نشانی کی بنیاد پر جج کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس بنیاد پر آپ نے اس بچی پر انگلی اٹھائی ہے وہ میڈیکل سائنس میں 100% درست نہیں ہوتی۔ بہت سی لڑکیوں میں پیدائشی طور پر ایسا نہیں ہوتا، یا پھر بچپن میں کسی سخت جسمانی مشقت، کھیل کود یا کسی چوٹ کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ غلط تعلق رہا ہو۔ آپ نے ایک معصوم کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے، جبکہ وہ طبی طور پر بالکل پاک دامن ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں نے دلاور کے سینے پر ہتھوڑوں کی طرح کام کیا۔ اسے ڈاکٹر کے لہجے میں چھپی حقیقت پر یقین آنے لگا اور اچانک اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ وہیں کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے دماغ میں بچپن سے لے کر اب تک انیکا کی ایک ایک تصویر گھومنے لگی، وہ نٹ کھٹ لڑکی جو صرف اس کے گرد گھومتی تھی، جس کی ہر شرارت دلاور کے نام سے شروع ہو کر اور اسی پر ختم ہوتی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اس سے اپنی ہر چھوٹی بات شیئر کرتی تھی اور کس طرح وہ اسے محبت کا دم بھرتی تھی۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ دلاور نے اپنے لرزتے ہاتھوں کو دیکھا جن سے اس نے ایک معصوم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے اپنی حماقت اور جلد بازی پر شدید ندامت ہونے لگی، مگر اب ایک دیوار حائل ہو چکی تھی۔ اس کی دی ہوئی طلاق اور انیکا کی وہ نفرت جو اب اس کی آنکھوں میں دلاور کی کردار کشی کرنے والے رویے کی وجہ سے پیدا ہو چکی تھی۔ 3 دن بیت چکے تھے، مگر حویلی کی فضاؤں میں چھایا سوگ چھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ انیکا جو کبھی پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتی تھی، اب ایک کونے میں پڑی تیز بخار میں بھنک رہی تھی۔ اس کا وجود نکاہت سے چور تھا اور آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھی، تائی جان میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ جانتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، مجھے بابا سائیں کے پاس جانا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کی سسکیاں سن کر تائی جان کا کلیجہ منہ کو آتا۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی اور اسے تسلی دیتی، مگر انیکا کی روح پر لگے زخم جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ تائی جان سے اب مزید ضبط نہ ہوا۔ انہوں نے کپکپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دلاور کا نمبر ملایا۔ دلاور جو پچھلے 3 دنوں سے شہریار کے گھر ایک بند کمرے میں اپنی انا اور ضمیر کی جنگ لڑ رہا تھا، فون کی گھنٹی سن کر تڑپ اٹھا۔ دلاور، اگر تم میں ذرا سی بھی انسانیت باقی ہے تو ایک بار گھر آ کر اس معصوم کی حالت دیکھ لو۔ تائی جان کی آواز غصے اور دکھ سے بھرائی ہوئی تھی۔ وہ بخار میں تڑپ رہی ہے اور ہذیانی کیفیت میں اپنی بے گناہی کی دہائیاں دے رہی ہے۔ تم نے جس لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے وہ جان سے جا رہی ہے دلاور، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تائی جان نے اسے 2 ٹوک الفاظ میں اسے اپنی غلطی کا آئینہ دکھایا اور فون بند کر دیا۔ دلاور فون ہاتھ میں پکڑے بت بنا بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ شہریار جو اس کی حالت پر نظر رکھے ہوئے تھا اس کے پاس آیا اور سنجیدگی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دلاور، ابھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، تم نے جذبات میں آ کر صرف ایک طلاق دی ہے، ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، تم اب بھی اسے رجوع کر سکتے ہو، اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس کرب سے نکال سکتے ہو۔ طلاق کا ایک تیر چل چکا ہے، مگر باقی 2 ابھی تمہارے اختیار میں ہیں۔ جاؤ دلاور، اپنی انا کو مار کر اس معصوم کے پاس جاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے۔ شہریار کی باتوں نے دلاور کے اندر ایک نئی ہمت پیدا کی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے انیکا کے ساتھ جو کیا ہے وہ کسی گناہ سے کم نہ تھا، اور اب اسے اپنی اس غلطی کا ازالہ ہر قیمت پر کرنا ہوگا۔ دلاور جب حویلی پہنچا تو گھر کا ہولناک سناٹا اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور سیدھا انیکا کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں سے اس کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ انیکا بیڈ پر پڑی بخار کی تپش میں ہڑبڑا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ نیم بے ہوشی میں بھی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دلاور کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ گیا اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے تپتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ انیکا نے جیسے ہی اس کا لمس محسوس کیا، اس نے جھرجھری لی اور ہولناکی سے آنکھیں کھول دیں۔ سامنے دلاور کو دیکھ کر اس کے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی اور دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، دور رہیں مجھ سے، مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔
اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، وہ چلانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں دلاور کے لیے وہ محبت اب نہیں تھی، صرف ایک وحشت تھی جو دلاور کے کردار کشی والے جملوں نے وہاں بو دی تھی۔ دلاور کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر انیکا کے ہاتھ تھامنے چاہے مگر وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ انیکا میری بات سنو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ دلاور کی آواز رند گئی تھی۔ اس نے سب گھر والوں اور تائی جان کی موجودگی میں بلند آواز میں کہا، میں نے جو طلاق دی تھی میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ انیکا میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں نے اس پر جو الزام لگایا وہ میری اپنی جہالت تھی، یہ بالکل پاک ہے۔ دلاور نے رجوع تو کر لیا مگر انیکا کی خاموشی اور اس کے چہرے پر پھیلی نفرت یہ بتا رہی تھی کہ دلاور نے اس کا جسم تو دوبارہ حاصل کر لیا ہے مگر اس کی روح شاید اس سے بہت دور جا چکی ہے۔ دلاور نے تائی جان اور مورے کے سامنے جس بلند آواز میں اپنی الفاظ واپس لیے تھے اس نے گھر والوں کے دلوں پر پڑے شک کے بوجھ کو تو ہلکا کر دیا مگر انیکا کے دل میں لگی آگ ابھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ تائی جان کے اشارے پر سب کمرے میں چلے گئے۔ اب وہاں صرف دلاور کی ندامت اور انیکا کی بے بسی ہی باقی تھی۔ دلاور بوجھل قدموں سے بیٹھ کے قریب آیا۔ انیکا کا تپتا ہوا وجود ابھی تک دیوار سے لگا کانپ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے انیکا کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں لیا۔ انیکا نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کرنی چاہی مگر اس کے جسم میں اتنی سکت ہی کہاں تھی۔ وہ بس ایک بے جان گڑیا کی طرح دلاور کی گرفت میں ساکت ہو گئی۔ دلاور نے نہایت نرمی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ انیکا کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے مگر ان آنسوؤں میں اب وہ بچپن والی محبت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی نفرت اور قرب تھا جس نے اسے اندر تک توڑ دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی دلاور کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں سر اٹھا کر جینے کا واحد راستہ اب یہی رشتہ ہے۔ دلاور نے اس کے ماتھے پر گہرا بوسہ دیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے معاف کر دو انیکا، میں نے تمہارے کردار پر انگلی اٹھا کر خود کو گنہگار کر لیا۔ میں نے تم سے رجوع کر لیا ہے، تم میری بیوی ہو، میری عزت اور ہمیشہ رہو گی۔ انیکا نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ دلاور کو دھکا دے کر کمرے سے نکال دے مگر اس کی بے بسی اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ دلاور کا لمس جو کبھی اسے تحفظ کا احساس دلاتا تھا آج اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ دلاور نے فعلی طور پر رجوع کرتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ وہ اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اب بھی اسی کا ہے مگر انیکا کی خاموشی دلاور کے لیے کسی بڑی سزا سے کم نہیں تھی۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی مگر اس کا وجود پتھر کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ دلاور نے اس کی قربت میں خود کو گم کرنا چاہا مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس نے انیکا کا جسم تو حاصل کر لیا ہے مگر اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور بھروسہ شاید ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ اگلی صبح جب انیکا کی آنکھ کھلی تو کمرے میں سورج کی روشنی پھیل چکی تھی مگر اس کی اپنی ہی دنیا میں جیسے ابھی تک گہرا اندھیرا تھا۔ وہ ساکت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی کن پٹیوں پر آنسوں کی خشک نشانات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ ساری رات جا کر اپنے نصیب پر ماتم کرتی رہی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی تھکن اور ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ دلاور نے رات اپنے عمل سے رجوع تو کر لیا تھا، اسے دوبارہ اپنی زندگی اور بستر کا حصہ تو بنا لیا تھا، اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا مگر انیکا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا اپنا وجود اس سے جدا ہو گیا ہو۔ وہ شخص جس نے سب کے سامنے اس کے کردار کی چادر تار تار کی تھی اسے ایک پل میں پاک دامن مان کر دوبارہ اپنا حق جتانے لگا مگر انیکا کے لیے یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی روح پر لگا وہ زخم چو کا تو ہرا تھا جس کی ٹیسیں اسے لمحہ بہ لمحہ تڑپا رہی تھیں۔ اسے وہ تماچا اور وہ غلیظ الزامات بار بار یاد آ رہے تھے جو دلاور نے اس پر لگائے تھے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ دلاور نے اسے دوبارہ حاصل کر کے شاید اپنی انا کی تسکین تو کر لی ہے یا شاید اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کر لیا ہو لیکن اس نے انیکا کے اندر کی اس معصوم لڑکی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا تھا جو دلاور کی ایک مسکراہٹ پر اپنی جان وار دیا کرتی تھی۔ اب اس کے لمس میں انیکا کو تحفظ نہیں بلکہ ایک بیگانگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر دلاور کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے دلاور کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے اپنی ہی بے بسی پر دوبارہ رونا آ جائے گا۔ دلاور جو بھی گہری نیند میں تھا شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے مگر لیکن انیکا جانتی تھی کہ اس کی روح کا وہ داغ جو دلاور کی زبان نے لگایا تھا وہ دنیا کا کوئی بھی پیار یا رجوع کبھی نہیں دھو پائے گا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ ان نئے آنسوؤں کو روک سکے جو ایک بار پھر اس کی آنکھوں کی دہلیز پر دستک دے رہے تھے۔ انیکا کو اپنا وجود ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے کسی بے جان کھلونے کی طرح استعمال کیا گیا ہو۔ دلاور کے رجوع اور اس کے لمس نے اسے تحفظ دینے کے بجائے اپنی ہی آپ سے گھن محسوس کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی روح کی پاکیزگی اس تماچے اور ان الزامات کے ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے۔
وہ بیڈ سے اٹھی، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف بڑھی، جہاں رات کا اندھیرا ابھی پوری طرح چھٹا نہیں تھا۔ اس کا ذہن سن ہو چکا تھا، اسے بس اس اذیت سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ کچن میں پہنچ کر اس نے لرزتے ہاتھوں سے کیبنٹ کھولے۔ اس کی نظر ایک پرانی بوتل پر پڑی جس پر ایکسپائری ڈیٹ گزرے عرصہ ہو چکا تھا۔ شاید وہ کوئی زہریلی چیز تھی۔ اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دی تھی۔ اسے بس خود کو ختم کرنا تھا تاکہ اس ذلت کا احساس مٹ سکے۔ اس نے جلدی سے وہ دوا یا جو بھی وہ مائع تھا اپنے منہ میں ڈالا اور اوپر سے بدحواسی میں پانی پینے لگی۔ ابھی اس نے ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کا بازو آہنی گرفت میں جکڑ لیا۔ دلاور جو اسے کمرے میں نہ پا کر بدحواس ہو کر ڈھونڈ رہا تھا، عین اسی لمحے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے انیکا کے ہاتھ میں وہ بوتل دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ انیکا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے دھاڑتے ہوئے اس کے ہاتھ سے بوتل چھینی اور اسے دیوار سے لگا دیا۔ انیکا نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لبوں سے وہ زہریلا مائع بہہ رہا تھا اور وہ کسی سکتہ زدہ انسان کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب اسے جینے کا کوئی حق نہیں رہا۔ دلاور کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہار سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ دلاور کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے جب اس نے انیکا کے لبوں سے وہ زہریلا مائع بہتے دیکھا۔ اس نے وحشت کے عالم میں انیکا کو اپنی باہوں میں بھرا اور دیوانہ وار باہر کھڑی گاڑی کی طرف بھاگا۔ گھر والے ابھی نیند سے بیدار ہو ہی رہے تھے کہ دلاور کی چیخوں اور گاڑی کے ٹائروں کی رگڑ نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے انیکا کو ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی پیسنجر سیٹ پر نہیں بٹھایا، بلکہ اسے اپنی گود میں رکھا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر نیم دراز ہو کر گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے انیکا کے سر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا انیکا، پلیز آنکھیں کھولو، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ دلاور کی آواز میں ایسی تڑپ تھی کہ پتھر کا دل بھی پگھل جائے۔ انیکا کی ناک اور منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھیں اور وہ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح دلاور کی گود میں بے جان سی پڑی تھی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ جس پر کل تک دلاور نے بہتان لگائے تھے، آج موت کی زردی اوڑے دلاور کے ضمیر پر کسی تازیانے برسا رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ رہا تھا، کبھی اس کے ماتھے کو چومتا اور کبھی ہسپتال نہ پہنچ پانے کی بے بسی پر اسٹیئرنگ پر مکے مارتا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے انیکا کو اسٹریچر پر ڈالا اور ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگا، مگر ایمرجنسی وارڈ کے دروازے اس کے منہ پر ہی بند کر دیے گئے۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر دلاور کا دل ڈوب گیا۔ ہم فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ زہر اس کی پوری باڈی میں پھیل چکا ہے اور اس کی حالت نہایت ہی تشویشناک ہے۔ اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے دلاور کی رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی تھی۔ وہ ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے اپنی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور دیوار سے سر لگا کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اسے رہ رہ کر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے اس معصوم پر ہاتھ اٹھایا تھا اور اسے طلاق دینے کا اعلان کیا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، ایک ایسا خوف جس نے اسے اندر تک جکڑ لیا تھا کہ آج اگر انیکا اسے چھوڑ کر چلی گئی تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ وہی دلاور جو کل تک اپنی انا کے نشے میں چور تھا، آج ایک ایک سانس کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہسپتال کی اس ٹھنڈے اور سفید راہداری میں دلاور کے لیے وقت جیسے تھم گیا تھا۔ ابھی وہ زہر کی خبر سے سنبھل ہی نہیں پایا تھا کہ ایمرجنسی وارڈ سے نکلنے والے ڈاکٹر کے چہرے پر شاہی سنجیدگی نے اس کے دل کی دھڑکنیں روک دیں۔ دلاور صاحب، صورتحال ہماری توقع سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ زہر نے نہ صرف ان کے معدے کو متاثر کیا ہے بلکہ شدید ذہنی تناؤ اور صدمے شوق کی وجہ سے انہیں ایک چھوٹا سا ہارٹ اٹیک بھی ہوا ہے۔ ان کا دل اس وقت بہت کمزور ہے اور وہ بار بار ڈوب رہا ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے دلاور کے پیروں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ وہ جو خود کو بہت ہی طاقتور سمجھتا تھا، ایک لمحے میں مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ ڈاکٹروں نے جب انیکا کو الیکٹرک شاک ڈی فائبریلیٹر دینے کا فیصلہ کیا تو دلاور دیوانہ وار وارڈ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کا منظر کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انیکا کا معصوم وجود تاروں اور مشینوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ ہو۔
जैसे ही डॉक्टर ने उसके सीने पर शॉक लगाया, अनीका का पूरा जिस्म एक झटके से ऊपर उठा और फिर बेजान होकर बिस्तर पर गिर गया। दिलावर ने तड़प कर उसका ठंडा हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। उस लम्हे जब अनीका को दोबारा शॉक लगा, उसने तकलीफ की शिद्दत से दिलावर के हाथ को इतनी सख्ती से दबाया कि दिलावर को अपनी हड्डियां टूटती हुई महसूस हुई, मगर उसे अपनी तकलीफ का एहसास ही कहाँ था। वो तो अनीका के चेहरे पर फैली उस कर्कनाक लहर को देखकर अंदर से मर रहा था। अनीका की बंद आंखों से आंसू की एक लकीर निकली और उसके कान तक बह गई, जैसे वो बेहोशी में भी उस जुल्म का गिला कर रही हो जो दिलावर ने उसके साथ किया था। तुम्हें कुछ नहीं होगा अनीका, तुम मुझे ऐसी सज़ा नहीं दे सकती, प्लीज़ वापस आ जाओ। दिलावर उसके हाथ पर सर रखकर दहाड़े मार कर रोने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि अनीका के दिल पर होने वाला ये हमला दरअसल उसके अपने दिए हुए जख्मों का नतीजा था। वो मासूम लड़की जिसने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, आज मौत और ज़िंदगी की इस हौलनाक जंग में अकेली खड़ी थी, और दिलावर अपनी तमाम तर दौलत और ताकत के बावजूद उस एक पल का सुकून देने से कासिर था। एक हफ्ता बीत चुका था, मगर हस्पताल की उस सफ़ेद राहदारी में दिलावर के लिए वक्त जैसे साकित हो गया था। अनीका अभी तक आईसीयू के शीशे के पीछे ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। मशीनों की बीप बीप अब दिलावर के एहसास पर हथौड़ों की तरह लगने लगी थी। दिलावर की हालत देखकर अब घर वालों को अनीका से ज़्यादा उसकी फिक्र होने लगी थी। वो शख्स जो कभी अपनी वजाहत और रोब के लिए जाना चाहता था, अब एक हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थीं, जिनके गिर्द गहरे स्याह हल्के उसकी कई रातों की जागती वहशतों का पता दे रहे थे। उसने 7 दिन से ना कुछ खाया था, ना ही अपनी कमीज़ बदली थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर बड़ी हुई बेतरतीब दाढ़ी उसके टूटे हुए वजूद का आईनादार थी। दिलावर अस्पताल के ठंडे फर्श पर सर्दी वार से लगाए बैठा रहता। उसके जहन में एक ही फिल्म बार बार चलती, अनीका का वो मासूमाना रोना, उसका तमाचा और फिर वो हौलनाक खामोशी। पछतावे का सांप उसके कलेजे को डस रहा था। उसे अपनी हर वो बात याद आती जो उसने अनीका के किरदार के बारे में कही थी, और हर बार वो तड़प कर अपना सर दीवार से मारने लगता। मैंने उसे मार दिया, मैंने अपनी अनीका को खुद अपने हाथों से ख़त्म कर दिया। वो पागलों की तरह बड़बड़ाता। जब कभी डॉक्टर वार्ड से बाहर निकलता, दिलावर भिखारियों की तरह उसके कदमों में गिर जाता। उसकी ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं निकलते थे, बस वो सवालिया नज़रें होती थीं जिनमें ज़िंदगी की भीख मांगी जा रही होती। अब्बा साईं और आका जान ने कई बार उसे उठाने की कोशिश की, उसे तसल्ली थी, मगर दिलावर तो जैसे होश व हवास ही खो चुका था। एक बार जब मोरे ने उसके कंधे से हाथ रखा तो वो छोटे बच्चों की तरह उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रो दिया। मोरे, मैंने उस मासूम पर वो इल्ज़ाम लगाया जिसका मतलब ही उसे नहीं पता था। उसने दर्द की शिद्दत में मेरा हाथ दबाया था मोरे। उसका दिल वो शौक नहीं सह पा रहा था। मुझे मार दे मोरे, मुझे ख़त्म कर दे, मगर उसे बचा ले। दिलावर की ये हालत देखकर अस्पताल में मौजूद अजनबियों की आंखें भी नम हो जातीं। वो शख्स जो अना के आसमान पर उड़ता था, आज मिट्टी पर पड़ा अपनी ही ज़ात से नफरत कर रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर अनीका ने आँख ना खोली तो वो ताक़यामत उस पछतावे की आग में जलता रहेगा और कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। आईसीयू के बाहर की फ़िज़ा में फैली ऑक्सीजन और अद्वियात की बू दिलावर के नथनों से टकरा कर उसके दिमाग की रगें सुलगा रही थी। 8वें दिन की सुबह थी जब डॉक्टर ने वार्ड से बाहर निकलकर दिलावर के कंधे पर हाथ रखा। दिलावर साहब मुबारक हो, होश आ गया है, उन्हें ख़तरा टल गया है। डॉक्टर के ये अल्फाज दिलावर के लिए किसी मौजज़े से कम ना थे। वो वहीं सजदे में गिर गया, ज़मीन को चूम लिया और उसके आंसू फर्श की टाइलों को भिगोने लगे। उसे लगा जैसे उसे किसी दूसरी ज़िंदगी मिल गई हो। दिलावर लड़खड़ाते कदमों से वार्ड के अंदर दाखिल हुआ। अनीका बेड पर लेटी थी, उसका चेहरा अभी जर्द था और आंखों के गिर्द गहरे नीले हल्के उसकी अज़ियत की गवाही दे रहे थे। जैसे ही दिलावर की नज़र उस पर पड़ी, उसका दिल ज़ोर से धड़का। वो धीरे से उसके बेड के करीब गया और लरसते हाथों से उसका रुख अपनी जानिब करना चाहा। अनीका, मेरी जान। उसकी आवाज़ पछतावे की शिद्दत से भरी हुई थी। अनीका ने आहिस्ता से अपनी पलकें उठाईं, दिलावर को अपने इतना करीब देखकर। उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं उभरी, बल्कि एक गहरी वहशत और खौफ की लहर दौड़ी। उसने अपना हाथ झटकने की कोशिश की, मगर कमज़ोरी की वजह से उसकी उंगलियां सिर्फ थरथराई थीं। दूर दूर रहे मुझसे। उसकी आवाज़ इतनी मतम थी कि शायद सिर्फ दिलावर की ज़मीर नहीं उसको सुना हो। अनीका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, जैसे दिलावर का चेहरा देखना भी उसके लिए एक नई अजियत हो। दिलावर का सीना शक हो गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जहर तो निकाल दिया है, मगर अनीका के दिल में जो जहर अपनी ज़ुबान से भरा था वो अभी वहाँ मौजूद है।
انیکا مجھے ایک بار معاف کر دو، میں مر جاؤں گا تمہاری اس خاموشی سے۔ دیکھو میں تمہارا وہی دلاور ہوں، تمہارا منکوہا۔ دلاور نے اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر گڑ گڑا کر کہا، مگر انیکا خاموش رہی۔ اس کی بند پپوٹوں سے آنسوؤں کی ایک لکیر نکلی اور تکیے میں جذب ہو گئی۔ وہ شخص جو اسے زندگی دینے کے دعوے کر رہا تھا، اس نے تو اسے موت کی دہلیز تک پہنچایا تھا۔ حویلی واپس آنے کے بعد بھی رونقیں جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ انیکا جو کبھی پورے گھر کو اپنی کہکہوں سے سر پر اٹھا لیتی تھی، اب ایک چلتی پھرتی لاش بن چکی تھی۔ وہ سارا دن کھڑکی کے پاس بیٹھی خالی نظروں سے باہر لگے پیڑوں کو دیکھتی رہتی۔ دلاور کے لیے اس کی یہ خاموشی کسی تعزیانے سے کم نہ تھی۔ رات کے سناٹے میں جب دلاور کمرے میں آتا تو وہ ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹ جاتی۔ دلاور کا پچھتاوا اسے لمحہ بلمحہ کھا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد بڑے سیاہ حلقے اور چہرے کی زردی اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ اکثر رات کو انیکا کو سوتے ہوئے اپنے مضبوط حصار میں لے لیتا، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے گرفت ڈھیلی کی تو انیکا پھر سے اس کے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل جائے گی۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے دلاور کی آنکھوں سے آنسو نکل کر انیکا کے گالوں پر گرتے، مگر انیکا ساکت رکھتی، جیسے اس کا لمس ابھی اسے کچھ محسوس ہی نہ ہوتا ہو۔ پھر ایک صبح حویلی کی فضاؤں میں ایک ایسی خبر گونجی جس نے مرجھائے ہوئے چہروں پر زندگی کی لہر دوڑا دی۔ انیکا کی طبیعت اچانک بگڑی تو تائی جان نے ڈاکٹر کو بلایا۔ معائنے کے بعد جب ڈاکٹر نے مسکرا کر تائی جان کو مبارکباد دی کہ انیکا ماں بننے والی ہے، تو دلاور کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ وہیں دہلیز پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی اور ندامت کے ملے جلے آنسو بہہ نکلے۔ دلاور دوڑتا ہوا انیکا کے پاس آیا، جو بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھی اپنی خالی نظروں سے اپنے وجود میں پلنے والی اس ننھی سی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دلاور نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ انیکا، سنا تم نے؟ اللہ نے ہمیں ایک نیا موقع دیا ہے، ایک نئی زندگی بھیجی ہے ہماری ویران دنیا میں۔ انیکا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر دلاور کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی دکھ تھا، مگر اس ننھی سی جان کے احساس نے اس کے پتھر ہوتے دل میں کہیں ایک نرم سی جنبش پیدا کی تھی۔ دلاور نے اس کے قدموں میں بیٹھ کر عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی اس بچے اور انیکا کے پیروں میں گزار دے گا، بس اسے ایک بار وہ پرانی والی ہستی مسکراتی انیکا مل جائے۔ حویلی کی فضاؤں میں انیکا کے ماں بننے کی خبر نے جیسے برسوں کی خزاں کو ایک پل میں بہار میں بدل دیا۔ دلاور جو پچھتاوے کی آگ میں جل کر کندن بن چکا تھا، اب انیکا کے سائے کی طرح اس کے گرد گھومتا، اسے اپنے کاروباری اور اپنی انا اور اپنا غصہ سب کچھ انیکا کے پیروں میں ڈھیر کر دیا تھا، مگر انیکا کی خاموشی ابھی بھی ایک دیوار کی طرح ان کے درمیان حائل تھی۔ ایک شام جب سورج اپنی سرخی بکھیر کر رخصت ہو رہا تھا، دلاور انیکا کے پاس آیا، خاموشی سے اس کے ہاتھ میں 2 پاسپورٹ اور عمرے کے ٹکٹ رکھ دیے۔ انیکا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ انیکا، میں نے تمہاری روح کو زخمی کیا ہے، تمہارے کردار پر وہ داغ لگایا جو کسی انسان سے نہیں دھو سکتا۔ میں تمہیں اس در پر لے جانا چاہتا ہوں جہاں ٹوٹے ہوئے دل جوڑے جاتے ہیں۔ چلو میرے ساتھ اللہ کے گھر چلتے ہیں، شاید وہاں تمہیں سکون مل جائے اور شاید مجھے میری انیکا واپس مل جائے۔ دلاور کی آواز میں وہ عاجزی تھی جس نے انیکا کے دل کی برف کو پہلی بار پگھلنے پر ہوتے محسوس کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دونوں مسجد حرام کے صحن میں موجود تھے۔ سفید احرام میں ملبوس دلاور اور سیاہ عبائے میں لپٹی انیکا جب خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو وقت جیسے تھم گیا۔ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی انیکا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس کے وہ تمام دکھ، وہ تماچا، وہ طلاق کا کرب اور وہ زہر کی تلخی سب کچھ آنسو بن کر بہہ نکلے۔ دلاور نے اسے سہارا دیا، وہ خود بھی سسکیوں سے رو رہا تھا۔ طواف کے دوران دلاور نے انیکا کا ہاتھ اتنی سختی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ کائنات کی سب سے قیمتی متاحوں کو کھونا نہ چاہتا ہو۔ جب وہ مقام ابراہیم پر دعا کے لیے رکے تو دلاور نے انیکا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ انیکا، اس پاک گھر کے سائے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، مگر تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ انیکا نے دلاور کے چہرے پر پھیلی ندامت اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ جو شخص اسے موت کے منہ سے نکال کر یہاں تک لایا ہے اور جو اب اس کے وجود میں پلنے والی ننھی جان کا باپ ہے، وہ واقعی بدل چکا ہے۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر دلاور کے کندھے پر رکھ دیا اور پہلی بار اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے آپ کو معاف کیا دلاور، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اس ایک جملے نے دلاور کی کائنات روشن کر دی۔ واپسی کے سفر میں انیکا کے چہرے پر وہی پرانی بچپن والی مسکراہٹ کی جھلک واپس آ چکی تھی۔ وہ اب وہ خاموش لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اپنے ماضی کے زخموں کو اللہ کے سپرد کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی ہر طرف خوشیاں بکھر گئیں اور دلاور نے انیکا کا ہاتھ تھام کر عہد کیا کہ اب ان کی زندگی کی کتاب کا ہر صفحہ صرف محبت، بھروسے اور خوشیوں سے بھرا ہوگا۔